اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ ظہیم خان کے ساتھ بگ برینز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم جس موضوع کو ڈسکس کریں گے اس کا عنوان ہے امریکی پابندیاں پاکستان پر۔ اگر پاکستان ان معاہدوں پر عمل کرتا ہے جو معاہدے ایران کے ساتھ ابھی 2 دن پہلے سائن کیے گئے ہیں، تو امریکہ سردار نے کہا ہے کہ ہم پاکستان پر بہت ساری پابندیاں لگائیں گے، اور وہ پابندیاں جو ہے وہ پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہے وہ اجیرن بنا دے گی۔ وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز ان کو فیس کرنی پڑے گی، اور ہماری لائف کو وہ کتنا برباد کر سکتی ہیں، کتنا اس کو مشکلات میں ڈال سکتی ہے، یہ اس وقت پتہ لگے گا، کیونکہ ہمارے لوگ تو میڈیا سے یا فیس بک سے یا یوٹیوب سے مزے لے لے کر صرف یہ تبصرے سن رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اس پابندیوں کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی پابندیاں ہوگی جو امریکہ ہم پر لگائیں گے پاکستان پر، اور ان سے کیا کیا مشکلات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 جو پہلی پابندی ہے وہ ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر کے حوالے سے ہے۔ مطلب ٹیکسٹائل اور ایگریکلچر میں جتنے بھی آپ ایکسپورٹ امپورٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کسی ان ممالک کو اپنے جو ساز و سامان ہے اس حوالے سے وہ نہیں بیچ سکیں گے، نہ ان سے خرید سکیں گے۔ اس حوالے سے آپ پر مکمل پابندی ہوگی، آپ ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کر سکیں گے۔ جتنی بھی امریکہ اور ماتحت اور جو ان کے جو سسٹم میں آتے ہیں، وہ لوگ جو سسٹم انہوں نے دنیا کے تجارت کے لیے بنایا ہے، وہی سسٹم میں آپ کام نہیں کر سکو گے۔ آپ زراعت کے شعبے میں بھی اور آپ ٹیکسٹائل کے شعبے میں کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، کوئی بھی لین دین نہیں کر سکو گے۔ دوسرا جو پابندی ہے وہ ہے فائنینشیل سیکشن۔ فائنینشیل سینکشن جو ہے وہ بینکنگ سسٹم سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ جو سارا بینکنگ سسٹم ہے وہ امریکن فائنینشیل سسٹم پہ چلتا ہے، اور اس نے وہ فائنینشیل سسٹم بنایا ہوا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے جو اے ٹی ایم ہے یا ڈیبٹ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے یا آن لائن پیمنٹ ہے، تو وہ کمپنیاں جو ایران کے ساتھ معاہدے کریں گے یا ان کے ساتھ لین دین کریں گے، وہ بینک وہ سارے جو ہے وہ فریز ہو جائیں گے۔ وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان پہ پابندی لگ جائے گی، آپ اس میں لین دین نہیں کر سکو گے۔ وہ بینکنگ سسٹم آپ کا بلاک ہو جائے گا، آپ کے اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے، آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن نہیں کر سکو گے، آپ کوئی بھی اے ٹی ایم یوز نہیں کر سکو گے، آپ کوئی بھی ایل سیز وغیرہ جو ہے وہ نہیں لے سکو گے دوسرے ممالک سے۔ وہ لوگوں کے فریز ہو جائیں گے، جو بھی ایسٹس اس دوران پڑے ہوئے ہیں بینکوں میں، وہ بھی وہ ضبط کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پیسے ہیں، آپ کے جیولری ہے، آپ کے ڈاکومنٹس ہے، وہ فریز ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی امریکہ جو ہے وہ آپ کو ڈرا رہا ہے کہ بھائی خیال رکھنا، میں یہ کام کروں گا۔ اچھا، اس حوالے سے انٹرنیشنل بانڈ جو ہے وہ بھی اس پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ یہ انٹرنیشنل بانڈ اس لیے ہوتے ہیں، ہر کوئی ملک جاری کرتا ہے، اور اس کے عوض جو ہے وہ قرضے لیتے ہیں یا سود پہ پیسے لیتے ہیں، تو وہ انٹرنیشنل بانڈ پہ بھی آپ لوگوں پر پابندی لگ سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ دوسرا تو نہیں کہہ سکتے، چوتھا جو ہے وہ جو آئی ایم ایف آپ کو ایڈ دے رہا ہے یا فنڈ دے رہا ہے، قرضہ دے رہا ہے، وہ آپ کو نہیں ملیں گے، یا اس کے جتنے بھی اتحادی ممالک ہیں وہ آپ لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں کسی بھی سانے کے اوپر، وہ اس پر پابندی لگ جائے گی۔ آپ کو فنڈ نہیں ملے گا، آپ کو ایڈ نہیں ملے گا، آپ کو لون نہیں ملے گا آئی ایم ایف سے۔ اور یہ تو سب پاکستانیوں کی دعا شاید قبول ہو گئی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پاکستانیوں کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ آئی ایم ایف کے لون سے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن عوام کو بہت سارا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عوام کو آئی ایم ایف کے لون سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں، حکومتوں کو ہوا ہے، حکومتوں ہمارے جو پاکستانی حکمران ہیں ان کے جیبیں بھری ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ بڑے ہیں،
اور یہ جتنی بھی پابندیاں ہیں شاید یہ حکمرانوں کے لیے ہے، کیونکہ جتنی بھی یہ جو اکاؤنٹس ہیں، یہ جتنے بھی ایسٹس ہیں باہر یا امریکہ میں یا بینکوں میں، وہ تو سارا انہی لوگوں کا ہے، جتنے بھی حکمران طبقہ ہے۔ شاید عوام کا بھی 20-30% ہو، لیکن زیادہ تر تو اسی لوگوں کا ہوگا۔ اچھا، سیکٹر اسپیسیفک سینٹر جو ہے وہ سیکٹر جو انرجی سیکٹر ہو یا دوسرے اس طرح کے سیکٹر ہو، جو اس طرح کے ایران اور جو پاکستان کے بیچ جو ٹریڈ میں مدد دے رہے ہوں یا اس کو سپورٹ کر رہے ہوں، اس سیکٹر پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے، اور وہ بھی پابندی کے زد میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایئر لائنز کے روٹس جو ہیں وہ بھی، ان پہ بھی پابندی لگ سکتی ہے، مطلب پی آئی اے جو ہے بین ہو سکتی ہے کئی ممالک میں جو امریکہ اور اس کے اتحادی ہے یا ان کے جو سسٹم کے اندر آتے ہیں، یا مطلب جو روٹس ہیں ان پہ پابندی لگ سکتی ہے، ان کے فلائٹس آپ کے ملک نہیں آ سکتے، تو یہ بھی ایک تھریٹ ہے۔ اچھا، ٹریول نہیں کر سکتے وہ لوگ جو اس تجارت میں انوالو ہوں گے یا اس تجارت کو فروغ دیں گے یا کسی بھی حوالے سے مدد کر سکیں گے، تو وہ لوگ ٹریول بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، وہ لوگ بھی بین ہوں گے جو مطلب سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ امریکہ اور اس طرح کے ملکوں میں بین ہوں گے، وہ لوگ نہیں جا سکیں گے، جو جس طرح مطلب ہمارے حکمرانوں کو اور ہمارے مطلب بعض اداروں کو بھی مطلب یہ بدنامی ملی ہے کہ یہ لوگ پھر باہر جاتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹس وہاں بناتے ہیں، تو اس سے بھی پاکستانیوں کو چھٹکارا مل جائے گا، اور پاکستانیوں کی یہ دعا بھی شاید قبول ہو گئی ہے کہ مطلب باہر لوگ پیسہ نہیں رکھ سکیں گے، باہر لوگ جا نہیں سکیں گے، آپ کے جتنے بھی حکمران ہوں گے، جتنے بھی آپ کے مطلب اس طرح ہم غدار سمجھتے ہیں یا جو بھی ہم سمجھتے ہیں، وہ حکمران، وہ پولیٹیشین، وہ لوگ باہر اپنے ایسٹس نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ لوگ، ان لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی اپنے ایسٹس باہر رکھنے کی بینکوں میں، اور یا وہ لوگ بین ہوں گے امریکہ اور اس طرح کے ممالک میں۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیوں کو بھی بین کیا جائے گا، مطلب جو مطلب ٹینڈر لیتے ہیں، جو ٹیکے لیتے ہیں، اس طرح کی کمپنیوں کو بھی مطلب بین کیا جائے گا۔ ان کے جو مطلب ایسے بین ایسے نہیں ہوتا کہ ان کو بس بین کیا جائے گا، وہ باہر انٹرنیشنلی کوئی بڑے پروجیکٹ نہیں کر سکیں گے، وہ ان کو نہیں دیے جائیں گے، ان کا لائسنس جو ہے وہ انٹرنیشنل والا وہ منسوخ ہوگا، وہ کوئی بھی لین دین، ان کے بینک سسٹم جو ہے وہ فریز ہوں گے، ان کے اکاؤنٹ فریز ہوں گے، تو وہ کمپنیاں بھی مطلب اس کی زد میں آتی ہیں۔ تو پاکستان نے بھی اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوگی، اگر پاکستان نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ اول تو مطلب پاکستان کا اس پہ کوئی مطلب آیا نہیں ہے سامنے سٹانس کہ یہ پاکستان آگے کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اتنی بڑی مطلب وزٹس ہوئی ہے، معاہدے ہوئے ہیں، تو یہ تو مفت میں نہیں ہوئے، اور نہ یہ بچے تھے کہ انہوں نے معاہدے کیے ہیں اور ان کو پتہ نہیں تھا پابندیوں کا۔ پورا سروے کیا ہوگا ان لوگوں نے، پورا ریسرچ کیا ہوگا، اور پھر اس کے لیے پلان بھی بنایا ہوگا، اور اسی حوالے سے میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ کوئی کسی نے تبکی دی ہوگی اور کوئی بیک پہ کڑا ہوگا، تو شاید ہی پاکستان نے اس طرح کا ڈیسیجن لیا ہے اور پاکستان نے اس طرح کا قدم اٹھایا ہوا ہے۔ تو مشکلات تو ہوں گی، آپ سب تیار رہیں، اپنے سیٹ اور بیلٹ باندھ لیجئے، اور آپ ایک نئے دنیا میں جانے والے ہیں، تیار رہیں، ہمت قائم رکھیں اور ہمت بنائیں، اور خود کو مطلب دلیر بنائیں، اور کچھ بھی مطلب کسی بھی حالات کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔